برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور عنایت سے ربیع الاول شروع ہوتے ہی سرکار دو عالم محبوب خدا رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک سیرت سے مختلف مبارک حوالوں پر بات شروع کر دی تھی۔ گزشتہ جمعہ اس سلسلہ میں سورہ مزمل کی ابتدائی چند آیات پر بات ہوئی اور آج اللہ کی توفیق سے سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دونوں سورتوں کے نزول کا وقت ایک ہی ہے، ایک ہی ماحول میں، ایک طرح کے حالات میں یہ دونوں مبارک سورتیں نازل ہوئی۔ آغاز بھی بالکل ایک جیسا ہے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر۔ مزمل، مدثر لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، چادر میں لپٹنے والے۔ اس لقب کی تفصیلات عرض کر چکا ہوں، یہاں اتنی چیز سمجھیں، سورہ مزمل میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نصیحت ارشاد فرمائی، ان کا تعلق آقا علیہ السلام کی اپنی ذات پاک سے ہے۔ دین کی دعوت دینے والا، قیامت تک آنے والا ہر داعی، اسے اپنی ذات میں پہلے وہ صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو اٹھنا، تہجد میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا، رات کا زیادہ پہر اللہ کی یاد میں گزارنا، قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یوں سمجھو یہ خود بننا سنورنا ہے، خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اللہ جل شانہ کی محبت، معرفت، عبادت میں ڈوبا ہوا ہو۔ داعی کے لیے اس کے بولے ہوئے لفظوں کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بہت زیادہ علم والا ہونا ضروری نہیں، بہت زیادہ دل کو لگنے والی باتوں کی ضرورت نہیں۔ داعی اگر خود اندر سے بنا ہوا ہو، ایمان و اعمال کے نور سے معمور ہو،
تو داعی کا چپ بیٹھنا بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حال ہی میں ہمارے مشائخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ سراجیہ قدیہ شریف کے۔ حضرت کی طبیعت تھی کہ آپ بولتے نہیں تھے، بیانات وغیرہ تو چھوڑیے، عام محفل کے اندر بھی مریدین حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور آپ آنکھیں بند کیے اپنی دنیا کے اندر ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ارشاد اور نصیحت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن آپ کی ساری امت دین کی دعوت دینے والی ہے، اس لیے ہر دعوت دینے والے کے لیے نصیحت فرما دی کہ پہلے خود سنورے، اللہ پر ایمان، اس کی معرفت محبت، اس کی عبادت سے معمور ہو، پھر خداوند قدوس اسے ہدایت کا چراغ بنائیں گے، بہر صورت اس سے ایمان کے نور کی کرنیں پھوٹیں گی۔ آج سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تلاوت ہوئی۔ سورہ مدثر میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحت ارشاد فرمائیں، اس کا تعلق دعوت سے ہے کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے، فریضہ نبوت کیسے سر انجام دینا ہے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے لیے رستہ کیا ہے۔ چنانچہ ہر دعوت اللہ کے شعبے سے منسلک ذمہ دار تو ہر کوئی ہے، توفیق خداوند قدوس اپنی اپنی حیثیت سے دیتے ہیں، جسے جتنی دین کی دعوت کی توفیق ملے اسے ان صفات پر آنا ہوگا اور اپنی دعوت کو اس اسلوب میں ڈھالنا ہوگا اور اپنے اللہ کی طرف بلانے تبلیغ کو اس ترتیب پر لانا ہوگا جو سورہ مدثر کی ان آیات میں ذکر فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، چادر میں لپٹ کر الگ تھلگ ہونے والے ایک طرف ہو کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہونے والے، قم فانذر، اٹھئے، کمر بستہ ہو جائیے، مستعد، تیار، ہوشیار۔ آپ کا کام خلوت نشینی نہیں ہے، کونے میں لگ کر بیٹھنا، تنہائیوں کا لطف لینا نہیں ہے۔ آپ اٹھئے، فانذر، آپ کے ذمے امت کو راہ راست پر لانا ہے، اور امت کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو دی جا رہی ہے، امت کو ڈرائیے۔ ایک ہوتا ہے ڈرانا خوف دلانے کے لیے یا نفرت دلانے کے لیے، دہشت زدہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا ڈرانا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے امت کو ڈرانا خوف دلانے کے لیے نہیں ہے، دہشت زدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہراساں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈرانا ہے
شفقت والا ڈرانا، محبت والا ڈرانا۔ ایک شفیق ماں اپنے بچے کو اس کی نکمی حرکتوں سے، فارغ رہنے سے، اس کے انجام سے ڈراتی ہے کہ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی اور یوں ہی فارغ پھرتے رہے اور ایسے ہی پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی نہ رکھی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ بتائیے کیا ماں بچے کو دہشت زدہ کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ڈرانا ماں کا پیار ہے، بچے کو اس کا مستقبل بتا رہی ہے، اسے آگاہ کر رہی ہے کہ اگر اسی رستے پر چلتے رہے تو پریشانی تمہیں خود اٹھانی پڑے گی، اور تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی تو اس میں بھی تکلیف مجھے ہی ہوگی۔ پیغمبر اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لہذا پیغمبر نے جب اپنی امت کو ڈرایا تو وہ ڈرانا بھی شفقت والا ڈرانا ہے۔ میری امت کدھر جا رہے، کس رستے پر جا پڑے، یہ رستہ تمہیں اللہ سے دور لے جائے گا، یہ رستہ تمہیں جہنم کے گڑھے میں جا گرائے گا۔ اور میری امت تم سے پیار اتنا ہے، کل کو تم عذاب میں گرفتار ہو گئے، کل کو تم قبر کے اندر پریشان ہو گئے، کل کو تم جہنم کے اندر جا پہنچے تو میں رحمت للعالمین تمہارا پیغمبر، تکلیف مجھے ہی ہوگی۔ اس لیے پیغمبر کا ڈرانا شفقت کی بنیاد پر ہے، محبت کی بنیاد پر ہے، خلوص کی بنیاد پر ہے، امت کا مستقبل محفوظ سیکیور کرنے کے حوالے سے ہے، دہشت زدہ کرنا یا ہراساں کرنا نہیں۔ ارشاد فرما انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف لفظوں میں، کوئی بات میں اندر چھپا کر نہیں رکھتا، ڈھکی چھپی کر کے بیان نہیں کرتا، میں صاف صاف لفظوں میں بتاتا ہوں یہ رستہ جس پر تم چل رہے ہو اس کا انجام بہت خطرناک ہے، یہ عادتیں جو تم نے اپنائی ہوئی ہیں بہت پٹو گے، اور یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، یہ جو مجھے چھوڑ کر دنیا جہان کے لوگوں کے طور طریقے اپنائے ہو، یہ جو اللہ کی بندگی عبادت سجدے سے منہ موڑے ہوئے ہو، یاد رکھنا برے پھنسو گے۔ صاف صاف لفظوں میں ایک ایک چیز سے ڈرا دیا، دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، قبر میں اترو گے، موت کی سختی، قبر کا عذاب، اندھیرے، تنہائیاں، قبر سے اٹھ کر میدان حشر، جہنم، ایک ایک چیز تو بیان کر دی، جہنم کی عذاب کی کیفیتیں بتا دی، جہنم کی آگ کے تذکرے کر دیے، اس کا بھڑکنا، اس کے شعلے، اس کی تندی تیزی، اس کا جوش و ولولہ، کیا ہے جو بیان نہیں کیا؟ اس لیے داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت ہومیوپیتھک طریقہ اختیار نہ کرے کہ بس میٹھی گولیاں ہیں، مار نہیں پیار، ایسے نہیں چلتا۔ والدین بھی اور ہر سرپرست تربیت کرنے والا، چاہے وہ ممبر پر بیٹھا ہے، چاہے وہ گھر کے ماحول میں ہے، کہیں بھی ہے، ہر وقت میٹھی میٹھی گولیاں نہیں ہوتی، کبھی انجیکشن بھی ہوتا ہے، اس سے آگے سرجری بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی حکیم، حاذق حکیم، جس کی نبض کے اوپر دسترس ہوتی ہے، وہ طے کرتا ہے کہ یہاں علاج کیسے۔ اس لیے اگر کوئی داعی، دعوت دینے والا
ہر وقت منہ سے پھول ہی گرا رہا ہے اور لوگ سمجھیں کہ بس یہی ہے، کیا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور وہ فلاں تو کڑوی کڑوی باتیں اور جہنم اور عذاب اور تذکرے اور غصہ اور لب و لہجے میں تیزی. اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ سرپرست ہیں، امت اہل محلہ دوسروں کی ذمہ داری سنبھالے نہ سنبھالے، کنبہ تو آپ کے ذمہ ہے ہی. بچوں کی تربیت بھی صرف میٹھی گولیوں سے نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کڑوی پھکی، کہیں نہ کہیں انجیکشن، سرجری، کچھ نہ کچھ ضروری ہے. جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے کہ میری یہ شان بھی تو دیکھو، میں انی لکم نذیر مبین، یہ میں ہی ہوں کھل کر واضح کرنے والا، انجام کو ڈرانے والا، بتانے والا. جو رستہ چنا ہے منزل بہت غلط ہے، بہت پچھتاؤ گے، بہت رو گے، پیٹو گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بھی آپ کی شان پاک کا دوسرا رخ ہے. بنیاد میں ذکر ہی یہ کیا، اور پھر دیکھیے صرف ایک دو آیات پڑھوں گا، مضمون آگے چلانا ہے. اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی ہیں، انی لکم نذیر مبین بھی ہیں، کیسے اپنی امت کو ڈرایا، شفقت سے ڈرایا، محبت سے ڈرایا، غلط رستے اس کے انجام سے آگاہ کیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. خداوند قدوس فرماتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بشیر ہیں، لیکن آپ کی شان اقدس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو عمل میں لائیے. دعوت اللہ کے لیے بنیاد دی جا رہی ہے. اپنی امت کو، لوگوں کو ڈرائیے، انہیں بتائیے کہ ایک دن آنے والا ہے. دن آتے ہیں، ان کا انتظار ہوتا ہے. آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، پھر اتوار، پھر پیر، پھر منگل، پھر بدھ. کوئی دنیا کی طاقت آنے والے دن کو نہیں روک سکتی. جس دن نے آنا ہے وہ آنا ہے، جو دن دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے. وہ دن خوشی کا ہو یا پریشانی کا ہو، ماتم کا ہو یا شادی کا ہو، جیسے جیسے جو دن اللہ نے آنا طے کیا ہے وہ آ کر رہے گا. ایسے ہی ایک دن آنا ہے. اپنی امت کو بتاؤ ایک دن آنا ہے، ایک دن آنا ہے. اس کے لیے کوئی بہت لمبی مدت نہیں ہے. جیسے ہفتے کا دن آنا ہے تو کل ہفتہ ہے، اتوار آنا ہے تو کل اتوار ہے. یہ بھی سمجھا دیا کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ہر ایک دن اتوار خوشیوں والا، چھٹی والا نہیں ہوتا. کام کرنا پڑتا ہے، پڑھنے والوں کو پڑھنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے. ہر دن فرصت فراغت کا نہیں ہوتا. مطلب یہ دنیا ایسے ہی نہیں رہے گی، ایک دن آئے گا. امت کو بتائیے ایک دن آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اس دن وہ لوگ جنہوں نے خود پر ظلم کیا، جنہوں نے خود پر ظلم کیا. آج کوئی پاگل نہ ہو، صحیح سلامت ہو تو اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اپنے آپ کو معمولی سی تکلیف میں بھی نہیں ڈالتا. لیکن کیا حماقت ہے، کیا حماقت ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. نماز چھوڑنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. جھوٹ بولنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا.
دھوکہ دینے والا، حرام کھانے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، کسی کا حق مارنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، خود پر ظلم کر رہا ہے، اپنی قبر بھاری کر رہا ہے۔ کیا بے وقوفی ہے! اس لیے فرمایا جو خود پر ظلم کر کے، قبر بھاری کر کے، گناہوں سے بھرا اعمال نامہ لے کر جب قیامت کے دن میرے حضور حاضر ہوں گے تو کچھ نہیں کہیں گے سوائے ایک بات کے۔ اوپر دیکھیں، پوری توجہ رکھیں، صرف یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے۔ دماغ سے سب غائب، اللہ کے حضور پہنچ کر ہر چھوڑنے والا تھوڑا بہت پیچھے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، بالکل خیال نہیں آئے گا کیا بنا ہوگا میرے مکان کا، کیا بنا ہوگا میرے بچوں کا، کیا بنا ہوگا میری گاڑی، دفتر، کاروبار کا، کہاں گئے ہوں گے وہ میرے کپڑے جو چھوڑ کر آیا، وہ ہاتھ کی گھڑی، وہ جیب کا موبائل، وہ رشتے، وہ ناتے، وہ دوست، وہ تعلق، کوئی کسی چیز کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بس ایک ہی خیال دماغ میں ہوگا، ایک ہی بات چل رہی ہوگی، ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ مالک بہت بربادی کر کے آیا، بہت وقت ضائع کر کے آیا، ہوش ہی نہیں تھا، کہاں کہاں وقت کو ضائع کیا میں نے، یہ 40-50 سالہ زندگی تھی، کیسے کیسے اپنے ہاتھوں برباد کی، اور آج تیرے حضور پہنچ کر شرمسار ہوں۔ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں اور تجھے راضی کر کے آ جاؤں۔ اوپر دیکھ، خواہش ہے تو جواب بھی آنا چاہیے، خواہش ہے تو جواب بھی آنا چاہیے۔ آپ کوئی خواہش کرے تو سامنے والا جواب بھی دیتا ہے، خواہش پوری ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، کتنی ہو سکتی ہے، رعایت دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی۔ خداوند قدوس ایک جملہ بولتے ہیں، کمال، جلال بھی بہت ہے، اور ساری حقیقت بھی اس جملے نے کھول کر رکھ دی۔ کیا فرمایا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اس کا روایتی ترجمہ نہیں کروں گا، میں اور آپ جن حالات سے دوچار ہیں انہیں دیکھتے ہوئے چند لفظ بولوں گا، توجہ رکھیے گا۔ میں اور آپ جب اپنے ماحول میں، اپنی مصروفیت اور مستی میں مگن ہوتے ہیں تو پھر کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو ہم دو ہی باتیں کہتے، یا تو کہتے ویکھی جائے گی، یا تو کہتے ویکھی جائے گی، اور یا پھر کہتے کیا کرے مجبوری ہے۔ نماز کی بات آئی، دوسری اللہ کے حکموں کی بات آئی، کیا کرے مجبوری ہے، کیا کرے مجبوری ہے، اور یا پھر مستی میں کہ وقت ہی نہیں ملتا، اور کیا کریں، کبھی کہتے دیکھا جائے گا۔ یہ چند ایک ڈائیلاگ ہیں جو ہم نے یاد کر رکھے۔ آیت شریفہ میں مکہ والوں کا ڈائیلاگ ذکر ہوا، ہمارے ڈائیلاگ ہمارے ماحول کے مطابق ہیں۔ مکہ والوں نے کہا تھا ما لکم من زوال، ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم نہیں سدھریں گے، ہم نہیں بدلیں گے، آپ کی کوئی نصیحت ہم پر اثر نہیں کرے گی، لگا لے جتنا زور، لگا لے جتنا زور، ہم اپنا رستہ چھوڑنے والے نہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ کیا تم ہی نہیں کہتے تھے؟ کیا تم ہی قسمیں کھا کر یہ نہیں کہتے تھے؟ اب ذرا سی تکلیف دیکھی تو ربنا اخرنا، اللہ مجھے مہلت دے دے۔ یہ ڈرانا ہے،
اور یہ ڈرانا ہراساں کرنے کے لیے نہیں ہے، دہشت زدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، شفقت سے ڈرانا، محبت سے ڈرانا۔ ماں شفیق بچے کو ڈراتی ہے، جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں برباد ہو جاؤ گے، مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ پیغمبر اپنی امت کو بتاتے ہیں یہ دن بھی آئے گا، اس لیے یہ زندگی کا لمحہ لمحہ غنیمت جانو، یہ ہیرے اور موتی ہیں، ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت سمجھو، یہ ہیرے اور موتی ہیں، ایک ایک لمحے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک لمحے کو نیکی عبادت پر لگاؤ، یہ وقت ہے غنیمت سمجھو، گزر گیا تو بڑا پچھتاؤ۔ چودھویں پارے کی پہلی آیت شریفہ بھی اسی مضمون کی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے سوائے ایک حسرت کے، سوائے ایک حسرت کے، کاش مسلمان ہوتے۔ پھر ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے۔ کافر کہیں گے کاش مسلمان ہوتے، مسلمان جو گناہوں کی زندگی گزارتے رہے، نماز عبادت سے دور رہے، نیکی سے دور رہے، وہ کہیں گے کاش نماز پڑھتے، کاش سچ بولتے، کاش حلال کھاتے، کاش کسی بتانے والے کی بات سن لیتے، کاش کسی کی مان لیتے، کاش قرآن پاک پڑھتے، کاش نیکی عبادت میں چلتے۔ یہ ساری کاش مقدر ہو جائے گی۔ نوجوان بچوں، جسمانی تکلیف کم ہوتی ہے، پچھتاوے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی سمجھنے والا سمجھے تو بات ذرا گہری ہے۔ جسم کا زخم پٹی باندھ لیں، کچھ کر لیں، ختم بھی ہو جائے گا، کسی کام میں مصروف ہو جائیں، اس طرف سے دھیان بٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کا پچھتاوا لگ گیا، کوئی روگ دل کو لگ گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا کر بیٹھے، یہ بڑی اذیت کی چیز ہے۔ اس دنیا میں ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ پچھتاوا کیسا ہوگا۔ عذاب تو رہا عذاب، جہنم تو رہی جہنم، وہ پچھتاوا کتنی تکلیف دے گا۔ کاش 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 کاش، افسوس افسوس افسوس، کسی کی سنی لیتے۔ جسمانی تکلیف، اس کے اوپر کی تکلیف پچھتاوا، اور اس سے اوپر کی تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے، مایوسی۔ تکلیف ہو، پچھتاوا ہو، اس سے بڑی عذاب۔ لیکن امید کی کوئی کرن، کوئی کھڑکی ہو، چلو مہینے بعد ہی صحیح، سال بعد ہی صحیح، 2 سال 5 سال بعد ہی صحیح، یہ تکلیف بھی دور ہوگی، یہ پچھتاوا بھی دور ہوگا، بندہ وہ تکلیف وہ پچھتاوا بھی سہ جائے۔ لیکن جب مایوسی ہو اور صاف انکار ہو جائے کہ جس حالت میں ہو یہ اب بدلنے والی نہیں، یہ تمہیں اب بھگتنی ہی پڑے گی، تو تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خداوند قدوس صاف جواب دیں گے، مایوس کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت بھی یہ پاک بول قرآن پاک کے ہیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے پیغمبر سمجھانا تھا، سمجھا دیا، دعوت دینی تھی، تبلیغ کرنی تھی، کر دی، آپ نے ڈرانا تھا، ڈرا دیا، خوشخبریاں دے کر جنت کی طرف بلانا تھا، بلا لیا۔ اب اگر یہ سدھرتے نہیں، اپنا رخ صحیح نہیں کرتے، ذرہم، چھوڑیں ان کو، ہوشیار، یأکلو، کھائیں پیئیں، مزے اڑائیں، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا، زندگی اسی سرکل میں گھوم رہی ہے، کرنے دیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، لمبی امیدیں باندھتے ہیں، باندھنے دیں، لمبی امیدیں۔
یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، خیالی پلاؤ ہے۔ ہر ایک شیف چلی بنا ہے، بننے دیں۔ کوئی نہیں سوچتا مروں گا، قبر میں پہنچوں گا، نہلا کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کے قسمت میں ہوا، قبر میں لٹا کر سارے واپس آ کر بریانی پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں نے تنہا قبر دیکھنی ہے، رات اکیلی ہوگی، اندھیرا ہوگا، مجھ سے میری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ کہیں یہ ہماری ڈسکشن میں سوچ میں بات ہے ہی نہیں۔ کیا سوچ میں بات ہے؟ کرائے دار کی سوچ ہے اپنا لوں گا، اپنے والے کی سوچ ہے پکا کروں گا، پکے کی سوچ ہے ٹائل پتھر لگاؤں گا، ٹائل پتھر کی سوچ ہے چنگی سے پاک عرب جاؤں گا، پاک عرب والے کی سوچ ہے ادھر سے گلبرگ کی طرف جاؤں گا، وہ ڈیفنس کی طرف جاتا ہے، ڈیفنس والا اب کہتا ہے نہیں بیریا جانا ہے۔ پیدل سائیکل والے کی فکر میں، سائیکل والا موٹر سائیکل کی فکر میں، موٹر سائیکل والا گاڑی کی، گاڑی والا اچھی گاڑی کی۔ مطلب خواہشیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، امیدیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کتنے کتنے منصوبے ہیں، مرنا تو کہیں منصوبے میں ہے ہی نہیں۔ یہ بھائی خدا کہہ رہے ہیں، یہ پاک پیغمبر اپنی امت کو بتا رہے ہیں، ہاں حال یہ ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ سمجھا دیا کافی ہے، بتا دیا کافی ہے، دعوت و تبلیغ ہو گئی کافی ہے، جہنم سے ڈرا دیا، جنت بتا دی، اور کیا کریں؟ چھوڑیں ان کو، کھانے پینے دیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما۔ ارشاد فرما یا ایھا المزمل قم فانذر، چادر اوڑھ کر لپٹنے والے میرے محبوب، میرے لاڈلے پیغمبر، اٹھئے اور اپنی امت کو ڈرائیے۔ جس رستے پر چل رہے انجام بہت برا ہے، بہت پچھتائیں گے، موت بڑی سخت چیز ہے، قبر بہت اندھیری اور تنگ ہوتی ہے، جہنم، عذاب، حساب و کتاب، بڑی سخت چیزیں جو دیکھنی ہیں۔ بتائیں اپنی امت کو۔ دعوت اللہ کے لیے دوسری چیز، دوسری نصیحت ارشاد فرمائی پوری توجہ سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہوشیار، جو بھی اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت و تبلیغ سے وابستہ، ہر مسلمان وابستہ ہے، اللہ نے جسے جتنی توفیق دی، جو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کے اندر دوسری کوالٹی کہہ لے، یا اس کی دعوت کے اندر دوسری ضروری چیز کہہ لے، وہ کیا ہے؟ ربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی عظمتیں بیان کریں، اللہ کی شانیں بیان کریں، اس کی کبریائی کے ترانے گائیں۔ اللہ کیسے ہیں، کیسی خوبیوں کے مالک، کیسی صفات رکھتے ہیں، کیا اس پاک ذات کی قدرتیں ہیں۔ اپنی دعوت میں، اللہ کی طرف، دین کی طرف بلانے میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑائی بیان کرے تو اپنے رب کی۔ اگر آپ متوجہ ہوں، 1.25 لاکھ پیغمبر بشمول آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے رب کی بڑائی بیان کرتے رہے، رب کی عظمتیں بیان کرتے رہے، اس کی شانیں، اس کی فضیلتیں اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے۔ اور کمال کیا ہے، کمال کیا ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر، اللہ کے حبیب بھی اللہ کی عظمتیں، بڑائی بیان کرتے چلے گئے، حق ادا نہیں ہوئی۔ اللہ کتنے بڑے اور کتنی عظمتوں والے، اور کیا اس مالک کی شانیں ہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آخری نبی بیان کر کے چلے گئے، لیکن عظمتیں، شانیں، اس کی مدحت کی انتہا نہیں ہوئی۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین پر سارے درخت کلمے بن جائیں، خدا جانے کتنے درخت ہیں کسی کو نہیں پتا، ان درختوں سے پھر کلمے کتنی بنیں گی کون جانے۔ فرما وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَحْرِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر 7 سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، رب کی نشانیاں، قدرتیں، صفات، بڑائیوں کے تذکرے ختم نہیں۔ بتائیے میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام پاک احمد بھی ہے، سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے، اور جن کی شان عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا بھی ہے، اللہ نے انہیں مقام محمود پر پہنچانا۔ قیامت کے دن آپ سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ جو زندگی بھر نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ کی حمد اس سجدے میں کریں گے، فرماتے ہیں ایسی حمد اور تعریف میں نے کبھی نہیں کی، اور یہ بھی فرمایا انا حامل لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، تحتہ آدم فمن دونا، میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے آدم اور سارے پیغمبر ہوں گے، ولا فخر، اور مجھے یہ عظمت اللہ نے دی، ذاتی طور پر فخر نہیں۔ لیکن کمال کیا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، احمد اس میں گرامی ہے، مقام محمود آپ کی عظمتیں ہیں، قیامت کے دن لواء الحمد ہاتھ میں ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، اللہ تجھے جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچان سکا، ما عبدناک حق عبادتک، بولا جیسے تیری عبادت چاہیے تھی نہیں کر سکا۔ توجہ رکھیں، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کی عظمتوں، اس کی بڑائی، کبریائی کے تذکرے، خدا کے لیے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا کریں، فجر کی نماز پڑھیے، اور پھر جتنا ممکن ہو 1 پارہ 2 پارے، آدھا پارہ، 1 پاؤ، 1 صفحہ ہی صحیح، دن کا آغاز سجدے اور تلاوت سے کیا، اور پھر توجہ سے تلاوت کرتے ہوئے اور کوئی چیز سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، کم از کم اللہ، رب، یہ 2 لفظ تو سمجھ آئیں گے ہی، تو جہاں بھی اللہ کا پاک نام ذکر ہے، رب ذکر ہے، خالق ذکر ہے، ایسے دوسرے اسماء گرامی ذکر ہیں، تلاوت کرتے کرتے کم از کم اتنا تو سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہی اللہ کی عظمتیں ہیں، وہی اللہ کی بڑائی کبریائی کے تذکرے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید کوئی صفحہ بھی خالی نہیں۔ اور پھر ان میں سے کچھ آیات یاد کریں اور انہیں بیٹھ کر تنہائی میں، مستی میں تلاوت کریں، اللہ کی عظمتیں دل میں اتریں گی۔ مثال کے طور پر یہ آیات تو ہر ایک زبان پر رہنی ہی چاہیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیا بول ہے، ایک دھاک طبیعت پر بیٹھتی ہے اس کی بڑائی کی۔ قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کیا بول ہے. حضرت ابی بن کعب قرآن کے ماہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے پوچھا ابی بن کعب مجھے کوئی ایسی آیت بتاؤ جس میں اللہ کی عظمتیں سب سے زیادہ ذکر ہوں. پیغمبر سوال کبھی پوچھتے ہیں تربیت کے لیے. استاد کبھی سوال شاگرد سے کرتا ہے اس کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تربیت کے لیے. حضور تربیت کے لیے پوچھ رہے ہیں ابی بن کعب ایسی آیت بتاؤ جس میں اللہ کی عظمتیں سب سے زیادہ ذکر ہوں. حضرت ابی بن کعب نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی. میں چاہوں گا محبت سے ساتھ ساتھ پڑھے تو لطفی آ جائے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ابی بن کعب کہتے ہیں جب میں سنا چکا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سینہ ٹھوکا. یہ لاڑ کا انداز ہے. یوں میرا سینہ ٹھوکا اور ٹھوک کر کہا ابی بن کعب تجھے تیرا علم مبارک. کیا عرض کر رہا ہوں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سینوں میں باقی ہر چیز کی بڑائی عظمت، امت کے دلوں میں ہر چیز کی چاہت خواہش، ہر چیز کے لیے محبت، ہر چیز کے لیے تڑپنا، ہر چیز کے لیے حسرتیں پالنا، ہر ایک سے ڈر، ہر ایک کا خوف، امت کے دل سے مایوسیاں، وسوسے، نا امیدی، کسی طاقت والے کی طاقت، دل کے اندر کسی کے جو کچھ ہے سب نکال دیجئے، میری عظمت دل میں بٹھا دیجئے. دل بیت اللہ ہے، دل کعبہ ہے، دل خدا کا گھر ہے، اس میں صرف میری ذات ہونی چاہیے، کوئی اور نہیں، کچھ اور نہیں. آج میں اور آپ غور کریں، پوری زندگی نہیں گزرے 6-7 گھنٹے ہی کر لیں، 6-7 گھنٹے نہ کریں، صبح جب سے آپ اٹھے اب تک 3 سے 4 گھنٹے ہی کر لیں. اس دل میں کیا کچھ آیا اور کیا کچھ گیا، کس کس کی محبت، کس کس کا ڈر، کس کس کی عظمت، کس کس کی تعریفیں، کس کس چیز کی خواہشیں، کن کن ضرورتوں کو دل نے سوچا. خدا جانے یہ دل کیا کرتا پھر رہا ہے. یہ تو اللہ نے اپنا گھر بنایا. میرے حبیب اتنی میری عظمتیں بیان کریں، اتنی میری بڑائی کبریائی، اتنی میرے تذکرے کریں کہ اس دل میں میں ہی میں ہوں، کوئی اور نہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. جب اس دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی پھر نماز نہیں چھوڑے گا، پھر گناہ نہیں کرے گا، پھر رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں کسی محفل میں محلے کے اندر ایک ڈالا پولیس کا آ جائے، ایک ایسے 2 سپاہی اس کے اندر بیٹھے ہوں، ہم جیسے انسان ان کے 100 حل ہم ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، فوراً ٹینشن ہو جاتے ہیں، ہوشیار باش ہو جاتے نہیں. کیوں؟ اس وردی، اس ڈالے کی ہیبت دل میں ہے.
کہ اب کچھ ایسا نہیں کرنا، اب کوئی کچھ ایسا نہیں کرنا خلاف قانون کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پکڑ کر لے آئیں گے، وہاں سے پھر بھی خلاصی ممکن ہے، ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ کی عظمت کہاں ہے؟ نماز چھوڑی جا رہی ہے صرف نیند کے لیے، نماز چھوڑی جا رہی ہے صرف دوستوں کے لیے، نماز چھوڑی جا رہی ہے صرف دکان کاروبار کے لیے، جھوٹ بولا جا رہا ہے صرف 150 کے لیے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے صرف چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت ابھی پوری دل میں آئی نہیں۔ ڈالے کی ہیبت، خاکی وردی پولیس والا دوسرا دور سے نظر آئے اس کا ڈر۔ آج کل نوجوان ہیلمٹ پہنتے نہیں، ہیلمٹ پہنا کرو، یہ آپ کے لیے پہنیں گے نا، یوں جائیں گے آگے کوئی سارجنٹ چنگی پہ آج کل بہت کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے نظر آئے فوراً کٹ مارتے، کئی مڑتے ہوئے دیکھیں، بس دور سے وردی نظر آئی فوراً مڑ گئے۔ یہ دہشت ہے اس وردی کی۔ اللہ کیسے؟ میرے حبیب اتنی بڑائی امت کے دلوں میں ڈال دے، اتنی عظمت، کوئی کچھ نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ہے اور اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ دے بھی رہے ہیں، قدرت کی نظر میرے اوپر رکھی ہوئی بھی ہے، میرے ایک ایک عمل کو نوٹ بھی کر رہے ہیں، اسی کے حکم پر مجھے موت آئے گی، اللہ کے پاس جا کر سارا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر اس کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کی نماز، اس کا سجدہ کیوں چھوڑ رہے؟ اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر محبت بھی آئے گی، محبت جہاں آ جاتی ہے سر جھک جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر، مسجد سے اللہ کی بڑائی کا ترانہ گونجے گا، ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، میرے لیے کاروبار نیند کچھ بھی بڑا نہیں، وہ دیکھو مسجد کے مینار سے آواز کیا آ رہی ہے، سب مل کر بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کسی کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ میری نیند کی، میرے کام کی، میری مصروفیت کی؟ اللہ اکبر سن کر قدم مسجد اٹھیں گے، جب اللہ اکبر اس ذات کی بڑائی دل میں آئے گی، عظمت دل میں آئے گی، محبت دل میں آئے گی، خوف دل میں آئے گی۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، بڑائی کبریائی دل میں آ جائے، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، پھر دنیاوی خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ ہوشیار، پوری توجہ، یہاں پر پھر مثال سے سمجھانا پڑے گا۔ ایسے چو صاحب بیٹھے، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس وقت جو بندہ مجھ سے لڑ جڑ رہا تھا اب نہیں جھگڑے گا۔ کیوں ایسے چو صاحب بیٹھے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ تھوڑا سارے لازیں، ٹائم تھوڑا ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسے چو سے اوپر کی کوئی چیز آ جائے پھر دل اور مطمئن ہو جائے گا، اس سے اوپر کی کوئی چیز آ جائے پھر دل اور مطمئن ہو جائے گا کہ اب تو مجھے یہ ایسے جو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے محترم دوستو، اس دل میں اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بادشاہ سب کچھ کر سکنے والا خود آ کر بیٹھ جائے گا، یہ دل اس کا گھر بنے گا، یہ دل بیت اللہ شریف بن جائے گا۔ تو پھر بتاؤ کس چیز سے ڈرنا؟ کون سا خوف؟ کہاں رہی مایوسی؟ کس چیز سے پریشانی اور ڈر؟ آج ہر چیز سے کیوں ڈر رہے؟ شاپر بھی گھر میں اڑ کر ادھر سے ادھر جائے تو ڈر جاتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ ڈر، یہ وسوسے، یہ خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل اللہ کی ذات سے خالی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی تو دنیا کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ریت کا گھر ہے کچھ بھی نہیں۔ دل سے ہیبت نکل جائے گی۔
بہرحال دو نصیحتیں فرمائی، قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے میرے لاڈلے اٹھیں، امت کو ڈرائیں، غلط رخ پر جا رہی ہے، انجام بہت برا ہے، قبر قیامت بڑی مشکل چیز ہے، موت سے کسی کو خلاصی نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر اٹھئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، امت کے دلوں میں اللہ کی عظمت ڈالی۔ یہ جو ہماری جماعتیں پوری دنیا میں پھرتی ہیں، اس مسجد سے اس مسجد، اس گاؤں سے اس گاؤں، اور گوٹھوں چکوں سے اٹھ کر وہ نیو یارک واشنگٹن، آواز سب کی ایک ہی ہے، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی دینے والے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے۔ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمتیں ہی تو اس محنت کی بنیاد ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے حبیب مکرم اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تفصیلات کا وقت نہیں، تبرک کے لیے اشارہ کروں گا۔ اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو ڈرائیں بھی، رب کی بڑائی بھی بیان کرے، اور اپنے کپڑے بھی صاف رکھے۔ توجہ، قرآن پاک میں طہارت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، وضو والی طہارت بھی پاکی، غسل والی طہارت بھی پاکی، اور دوسرے مواقع پر تیمم یا کچھ اور ذکر ہے۔ ایک طہارت ہوتی ہے ظاہری، اوپر نظر آنے والی میل کچیل، اوپر نظر آنے والی ناپاکی گندگی، ایک طہارت ہوتی ہے یہ طہارت تو بنیاد ہے۔ آپ نماز کے لیے چلیں، بے وضو ہیں تو وضو کرنا پڑے گا، ناپاک ہیں تو غسل کرنا پڑے گا، یہ ظاہری طہارت تو بنیاد ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ نے صرف نہانے دھونے کے لیے نہیں بھیجا کہ یہ ظاہری طہارت بذات خود کوئی مقصد ہے کہ صاف رہو، یہ خود بذات خود مقصد نہیں، دنیا میں نہانے دھونے کے لیے نہیں آئے۔ یہ طہارت تو پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی پر قدم رکھ کر آگے منزل طے کرنی ہے، اندر کو پاک کرنا۔ وضو کرتے ہیں، چہرے کی میل ہی نہیں اترتی، وضو سے چہرے سے کیے گناہ بھی دھلتے ہیں، وضو کرتے ہیں ہاتھ ہی صاف نہیں ہوتے، وضو سے ہاتھوں سے کیے گناہ بھی دھلتے ہیں، وضو کرتے ہیں دوسرے اعضاء، غسل کرتے ہیں دوسرے اعضاء، صرف وہی پاک صاف نہیں ہوتے، اس وضو کی برکت سے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ تو یہ ظاہری طہارت، اس سے اگلی سیڑھی اندر کی پاکی، دل سارے کا سارا پاک ہو جائے، اللہ کے غیر سے پاک، گناہ کے ارادے سے پاک، گناہ کی خواہش سے پاک، اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز جو اپنی طرف کھینچے، ہر چیز سے پاک۔ ارشاد فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہراً آپ کو نصیحت، حقیقتاً پوری امت کو تلقین، ہر ایک آپ کی امت میں سے دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والا، گناہوں سے روکنے والا، دعوت اللہ کا پابند، جس خوش نصیب کو یہ سعادت مل جائے، کپڑے پاک رکھے۔ کپڑے پاک کا یہ مطلب نہیں سفید سوٹ پہنے مایا لگا ہوا ہو، پہنے اللہ حلال سے دیں ضرور پہنے، اس سے قیمتی سوٹ پہنے، صاف شفاف پہنے، استری کیا ہوا پہنے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اللہ کی طرف بلائے اپنے اندر کو پاک کرے۔ تین نصیحتیں ہو گئی، پھر پاکی تو پاکی ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ ایک اور بات ساتھ لے جائے، خدا کرے ساتھ لے جائے، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دو چیزیں ذکر فرمائی، اللہ توبہ قبول، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، ایک اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں، دو اب یہ توبہ کا پاکی سے کیا تعلق؟ میاں اشتیاق صاحب عمرے سے واپس آئے، مبارک ہو، توجہ رکھیں۔
اللہ ہم سب کو لے جائے۔ توبہ اور طہارت کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے خود کو گندا کر دیا، پراگندہ کر دیا، ناپاک کر دیا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اب توبہ کرو اور توبہ سے خود کو دھو لو، گناہ پاک ہو جائے، دھل جائے، توبہ سے اندر سارا صاف ہو جائے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ میرے محترم دوستو، چوتھی نصیحت فرمائی، لا تمنن تستکثر۔ دو جملے بولوں گا، لا تمنن تستکثر۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی امت کو نصیحت، سارے اللہ کی طرف بلانے والے، جو اللہ جس کے نصیب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ لکھ دے، وہ مزاج اپنا بنا لے، وہ مزاج اپنا بنا لے کہ نیکی کرے اور جتائے نہیں، نیکی کرے اور جتائے نہیں۔ کسی کے ساتھ نیکی، کسی کی مدد کر دی، کسی کی خدمت کر دی، کسی کو کھلا پلا دیا، اسے بھی نہ جتائے، اور دوسری کسی کے ساتھ کوئی نیکی بلائی کر دی، نیکی کا رستہ دکھا دیا، اچھا مشورہ دے دیا، کوئی بھی نیکی کرے تو جتائے نہیں، اس لیے کہ یہ مزاج نہیں ہے، پیغمبر کا مزاج نہیں ہے، دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ مزاج پیغمبر کیا ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، مزاج یہ، میرا اجر میرے رب کے ذمے، میرا اجر میرے رب کے ذمے۔ کبھی کبھی تھک جاتا ہوں اور طویل سفر اور پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کر جمعے کے لیے پہنچتا ہوں، طبیعت میں بڑے خیالات آتے ہیں، اور پھر یہ آیتیں سکون دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا لیں، اللہ ہی کے لیے اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ ہی کے لیے بولنا کہنا سننا ہو، اللہ یہ نعمت دے دے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے مسلسل اس آیت شریفہ کو تلاوت کرتے ہیں، چنگی والو تم سے کچھ لینا دینا نہیں، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ تم کیا دو گے؟ اس سے لینا جو رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پال رہا، خزانے اس کے، ملک مال اس کا، جب وہ دے گا تو جھولیاں بھرے گا، وہ خود صمد، کسی کا محتاج نہیں، اور جب وہ خود دیتا ہے تو اس کے بندے بھی کسی کے محتاج نہیں۔ بات سمجھیں، اللہ اپنے خزانوں سے دے، سب کو دے، اللہ اپنا محتاج بنائے، کسی کا نہ بنائے۔ اگلی اور آخری آج کی گفتگو کی نصیحت، اس سے بھی کمال، نوجوان بچے اوپر دیکھیں، بزرگ سوئے رہے، گزار چکے ہیں، اللہ سے تو سلامتی سے رکھے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چادر میں لپٹنے والے مدثر نبی، چادر ڈھیلی کیجئے، اٹھئے، قم فانذر، امت کو ڈرائیے، غلط رخ پر جا رہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، امت کے دلوں میں رب کی بڑائی ڈالیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک رکھیے، لَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان مت جتائیے، اور پھر رب کے لیے صبر کیجیے۔ کیا مطلب؟ رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہ جو کچھ آپ کریں گے، جس کی نصیحتیں دی جا رہی ہے، تو پھر حالات آئیں گے، پھر مشکلات آئیں گی۔ ہم ایسے ہی کسی کو اپنا پیارا نہیں بناتے، ہم آزماتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کوئی سمجھتا ہے کہ ایمان لائے اور آزمایا نہ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں تو آزمائشیں ہی ہوتی ہیں۔ میں آزماؤں گا، کبھی بھوک دے کر، کبھی دشمن کا خوف دے کر، کبھی جان مال کا نقصان دے کر، میں آزماؤں گا۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
बशिर साबिरीन, सब्र करने वाले, हालात पर डटने वाले, मुश्किलात से घबराने वाले नहीं, अल्लाह की दी गुर्बत पर भी राजी, अल्लाह की दी परेशानी पर भी राजी, अल्लाह के दिए हालात पर भी राजी। क्या पैगंबर थे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा ने जिसे कहा निअमल अब्द, क्या बंदा था, इन्नहु साबिरा, क्या सब्र करने वाला था, क्या बंदा था, अव्वाब, मेरा ही नाम लेता था। जितनी भी तकलीफ उस पर आई, जितनी भी तकलीफ उस पर आई, कौम ने बस्ती से निकाल दिया। पेशकश करने वालों ने, फरिश्तों ने कहा हुक्म कीजिए क्या करें, फरमाया नहीं, अल्लाह बीमार रख कर राजी है तो मैं बीमार रह कर राजी। ये रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन, घर वाली ने कहा पैगंबर हैं, दुआ तो कर सकते हैं, दुआ करें अल्लाह सेहत दे दें। घर वाली के इसरार पर पैगंबर ने दुआ के लिए झोली फैलाई तो अल्फाज क्या है, कोई लिख ले, गारंटी देता हूं मिंबर पर बैठकर यही सारे दुख दर्द चुन लेगी ये आयत। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, सैयदना अय्यूब कहते हैं अल्लाह मेरे पालने वाले, तूने मुझे तकलीफ दी, अब दुआ ये नहीं तकलीफ दूर कर, दुआ ये नहीं कि बीमारी है तो सेहत दे, दुआ ये नहीं कि परेशानी है तो खुशी दे। मालिक तूने मुझे परेशानी में डाला, तूने मुझे तकलीफ दी, अंत अरहमुर राहिमीन, अब मैं तुझे और क्या कहूं, तू बड़ा मेहरबान है, तेरी मेहरबानी इसी में है तो मैं राजी। वलिरब्बिका फस्बिर, मालिक तू जिस हाल में रखे मैं खुश, साबित कदम, तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। तू भूख दे दे तब भी, तू परेशानियां दे दे तब भी, तू उलझने लड़ाई झगड़े दे दे तब भी, औलाद न दे, देकर सताए, औलाद के हाथों पिटवाए, मालिक दुनिया सारी रुलाए, जैसे भी हो किसी से लेना देना नहीं, तेरा दर नहीं छोड़। उधर तू दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं नहीं। ये तो मेरे ऊपर करम तेरा कि मेरे ऊपर तेरी नजर, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाके तैगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई। फैजान तुम्हारे लिए 6 महीनों बाद आज हमारे पास आए हो जुमे के लिए, अल्लाह सलामत रखे। नौजवान बच्चे हैं, वक्त निकाला करो, सुस्ती ना किया करो, ये बड़े कीमती लम्हात होते हैं। न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाके तैगत, दुश्मनों के ये नसीब कहाँ है कि तुम्हारे हाथों कत्ल हो। दुश्मन को ये इज्जत क्यों दे कि तुम्हारे हाथों सताए जाए, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई। अगर तू तलवार चलाना चाहता ही है तो हमारे सर किस लिए है, हमें ये एजाज बख्शिए। मालिक तू सबको देता देने वाला, तेरी तरफ से जो भी आए हर तेरी दी हुई चीज से प्यार है, दुख हो या सुख हो। वली रब्बी का फस्बिर, हबीबे मुकर्रम अपने रब के लिए सब्र कीजिए, साबित कदम रहिए, डटे रहिए, रब से जुड़े रहिए। अल्लाह समझने अमल की तौफीक।